بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی اور موت میں بھی خدا ملتا ہے۔ زندگی ہے یہ بڑی نعمت ہے۔ زندگی نہ ہو تو آدمی طاعت و عبادت کیسے کرے؟ ترقی کے مدارج کیسے طے ہوں؟ سارے کام زندگی سے متعلق ہیں۔ موت جب آئے، مرنے والے کا دل ٹوٹا کہ یہ تو اپنی زندگی میں سب کچھ کما رہا ہے، میں تو ختم ہو چکا، میرے لیے اب کچھ نہ رہا۔ فوراً اسلام نے تسلی دی کہ بے صبر مت بن، پریشان مت ہو۔ تحفۃ المومن الموت، مومن کا سب سے بڑا تحفہ موت ہے، جو اس کو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ فرمایا، موت ایک پل ہے جس سے گزر کر حبیب اپنے محبوب حقیقی سے جا ملتا ہے۔ اگر موت بیچ میں نہ ہو تو اللہ سے ملنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر یہ زندگی ختم ہو کر اگلی زندگی میں نہ آئے تو جمال خداوندی کے دیکھنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس سے مرنے والے کو تسلی ہو گئی کہ میں تو بڑے درجات کی طرف جا رہا ہوں، مجھے زندگی نہیں چاہیے، بلکہ ایسے میں موت کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہر اس شخص کے دل میں موت کی محبت ڈال دے جو میرے رسول ہونے کا قائل ہو، جو مجھے رسول مانتا ہے، اس کے دل میں موت کی محبت ڈال دے، اس لیے کہ اگر اسے اللہ سے محبت ہے، اللہ تک پہنچانے والی چیز موت ہے، تو اس سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ منزل اگر محبوب ہے تو راستہ بھی عزیز اور محبوب ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ اولیاء اللہ تو ہم ہیں۔ فوراً قرآن کریم نے مطالبہ کیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے یہود، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اولیاء اللہ ہو تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ۔ ولی اللہ تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اس کی زندگی سے زیادہ موت کی محبت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ کون سا مبارک دن ہوگا کہ اس اجڑے ہوئے دیار کو چھوڑ کر ہم اس شہر مطلوب تک پہنچیں گے اور غزل خواں، شاداں اور فرحاں ہو جائیں گے۔ وہ کون سا دن ہوگا کہ اس گندے جہان کو چھوڑ کر پاک جہان میں جائیں گے۔ ابن الفارض رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ترجمہ نگار لکھتے ہیں کہ 8 جنتیں ان کے سامنے کھول دی گئیں اور منکشف ہوئیں، تو ابن الفارض رحمۃ اللہ علیہ نے منہ پھیر لیا اور آنکھیں بند کر لیں اور یہ شعر پڑھا، اگر میری عمر بھر کی محنت کا ثمرہ یہ 8 کھلونے ہیں جو آپ نے رکھ دیے ہیں تو افسوس کہ میری عمر ضائع ہو گئی، مجھے کچھ نہ ملا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 8 جنتیں چھپا دی گئیں، تجلیات خداوندی سامنے آئیں اور ان کی روح ورغرا کر پرواز کر گئی۔ تو ایک مرنے والا جب یہ دیکھتا ہے کہ تجلیات خداوندی میرے استقبال کو آ رہی ہیں، اس سے کیسے زندگی کی تمنا باقی رہ سکتی ہے؟ حدیث میں ہے کہ جب مومن کے مرنے کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کے آوان و انصار 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو دائیں ہاتھ پر ہیں، لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بائیں ہاتھ پر ہیں۔ دائیں ہاتھ والے مومنوں کی ارواح قبض کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ والے کفار کی۔ دائیں ہاتھ والے روشن چہرے کے ملائکہ ہیں، سورج اور چاند کی طرح ان کے چہرے چمکتے ہیں، اور بائیں ہاتھ والے ملائکہ
سود الوجوہ ہیں، سیاہ اور بھیانک چہرے، ہیبت ناک ان کی شکلیں ہیں۔ مومن پر جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ دور سے کچھ ستارے اور روشنی دیکھتا ہے۔ وہ تحیر میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ روشنی کیسی ہے، یہ چاند سورج کیسے ہیں۔ یہ جو وقت ہوتا ہے ادھر سے غفلت کا اور ادھر متوجہ ہونے کا، ابھی نزا نہیں شروع ہوا، ابھی غفلت طاری ہوئی۔ نزا تب شروع ہوگا جب سانس چلنے لگے، لیکن ابتداً یہ خوشی طاری ہے، اور یہ غفلت ہے کہ ادھر کا جہان چھپ جاتا ہے اور ادھر کا جہان روشن ہو جاتا ہے، اور یہ نظر پڑتا ہے کہ لاکھوں چاند اور سورج جو آہستہ آہستہ میری طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ تحیر میں دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا کارخانہ ہے، اور ملائکہ علیہ السلام یہ آہستہ آہستہ اس کے لیے بڑھتے ہیں کہ مقصد شفقت ہے۔ اگر ایک دم آ پڑیں تو یہ گھبرا نہ جائے کہ یہ کیا بات ہو گئی، اس لیے آہستہ آہستہ اس کے دل میں گنجائش کرتے ہوئے آتے ہیں کہ وہ سہتا جائے اور یہ سمجھتا جائے، پھر آخر میں قریب آ جاتے ہیں۔ پھر اسے کوئی اوپری بات معلوم نہیں ہوتی، اور یہ نہیں کہ آتے ہی روح قبض کرنی شروع کر دی۔ حدیث میں ہے کہ اس میت کو عالم آخرت کی ترغیب دلاتے ہیں اور دنیا سے نفرت دلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے پاک روح، اے پاک نفس، تو نے اپنے بدن کو نیک اعمال سے پاک کیا، اپنی روح کو بھی ذکر سے نیک کیا یا نیک کلمات سے پاک رکھا، تو اے پاک روح اپنے پاک بدن سے چلی جا، اور کہاں جا؟ بہاروں کی طرف اور نعمتوں کی طرف چل، اور اس پروردگار کی طرف چل جو تجھ پر نامہربان نہیں بلکہ شفیق، مہربان اور رحمت والا ہے، تیرا منتظر ہے۔ یہ گویا ترغیب دیتے ہیں تاکہ بندہ راضی ہو اور اس کی رضا کے بعد روح قبض کرنا شروع کریں۔ انبیاء علیہ السلام کی ارواح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں تو باقاعدہ اجازت مانگتے ہیں۔ جب انبیاء علیہ السلام اجازت دے دیتے ہیں تب قبض روح شروع ہوتا ہے۔ مومن سے اجازت نہیں لی جاتی مگر ترغیب دی جاتی ہے تاکہ وہ موت کے اوپر مطمئن ہو جائے، اس کی رضا حاصل ہو جائے، تب قبض روح شروع ہو۔ تو یوں ترغیب دیتے ہیں کہ اس گندے جہان کو چھوڑ اور اس پاک جہان کی طرف چل۔ ادھر نفس کی حکومت تھی، ادھر رب کی حکومت ہے جو تجھ پر کبھی نامہربان نہیں ہے، ہمیشہ تجھ پر مہربان رہے گا۔ روح و ریحان اور نعمتوں کی طرف چل۔ سب جانتے ہیں کہ موت سے انسان کو طبعاً کراہت سی محسوس ہوتی ہے، کتنی نعمتیں ہوں مگر موت قبول کرنے کو انسان تیار نہیں ہوتا۔ تو جب وہ اس ترغیب سے راضی نہیں ہوتا، حدیث میں ہے کہ پھر ملائکہ اس کو جنت کے تحفے دکھلاتے ہیں، کچھ پھل، کچھ لباس۔ اس کو دیکھ کر ایک دم روح پرواز کرنی شروع کر دیتی ہے، اور تشبیہ دی گئی کہ اس طرح سے نکل جاتی ہے جیسے مشک میں پانی بھر کر پانی الٹ دو، اس کا منہ کھول کر نیچے کر دو اور سارا پانی غرغرا کر نکل جائے گا، ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح روح شوق و ذوق میں پرواز کر جاتی ہے۔ تو ملائکہ علیہ السلام آتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، بندے کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تب اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ یہ ملائکہ علیہ السلام کی شفقت ہے، اور ملک الموت اس سے بات بھی کرتے ہیں۔ جب نزا شروع ہو، یہ ملک الموت کے آوان و انصار کا کام ہے۔ نزا ہونے کے بعد روح کا قبض کرنا اور قبضے میں لے لینا، یہ ملک الموت کا کام ہے۔ گویا ابتدائی مبادی ملائکہ کرتے ہیں اور آخری نتیجہ ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ زندگی جیسے نعمت ہے، موت بھی ایک نعمت ہے۔
اسلام نے اگر زندگی کی تعریف کی، ترغیب دی اور کہا تم دعائیں مانگو کہ ہماری عمر صالحات و حسنات کے ساتھ دراز ہو، اب ایک شخص زندہ ہے تو ممکن ہے مرنے والے کے دل میں مایوسی پیدا ہو کہ اس سے تو سب کچھ مل گیا، میری عمر ختم ہو گئی، تو اسے اس حالت میں تسلی دی کہ تیری موت تیرے لیے تحفہ اور روح و ریحان کا پیغام ہے، حق تعالیٰ کی رضا اور خوشی کا پیغام ہے۔ غرض یہ اس پر راضی کہ مجھے موت آ رہی ہے اور وہ اس پر راضی کہ مجھے زندگی مل رہی ہے، نہ یہ مایوس نہ وہ مایوس۔ اسلام نے ہر ایک کو تسلی دی، کسی حالت میں اپنے پیرووں کو مایوس نہیں کرتا۔ ہزار مصیبتیں آ جائیں اسلام مایوس نہیں ہونے دے گا، ہزار نعمتیں آ جائیں اس میں راستے دکھلائے گا۔ مصائب کے بارے میں فرمایا کتنی مصیبت آ جائے کبھی مایوس مت ہونا، مومن کا کام نہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ تو مصائب میں اسلام تسلی دیتا ہے کہ مصیبت میں مت گھبراؤ، مصیبت بھیجنے والے پر نظر رکھو۔ نعمت میں آدمی کو راضی کی نعمت مل گئی، مصیبت آ گئی تو صابر، اس کے اندر بھی راضی کہ مجھے بھی نعمت مل گئی، میرے اخلاق میں وہ بلندی پیدا ہوئی کہ نعمتوں میں وہ بلندی پیدا نہیں ہو سکتی تھی، تو اس مصیبت نے میرے اخلاق اونچے کر دیے۔ غرض کہ کوئی حالت ایسی نہیں ہے کہ انسان کو مایوس بنا دیا گیا ہو۔ یہ میں نے اس پر عرض کیا کہ جب میں نے عبادت کا نام لیا تو ممکن ہے اس طرف تصور کیا گیا ہو کہ بس کہا جائے گا کہ کوٹھی بنگلے چھوڑ دو اور جاؤ مسجد کی طرف۔ یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ کوئی حالت ایسی نہیں جس میں خدا نہ ملتا ہو۔ اگر آپ کوٹھی بنگلوں میں رہ کر چاہیں وہاں بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے، آپ کا نصب العین درست ہونا چاہیے۔ مال کماؤ تو جائز طریق پر، خرچ کرو جائز طریق پر، تو کمانا بھی عبادت، خرچ کرنا بھی عبادت، دونوں پر سچی نیت سے اسی طرح اجر ملے گا جس طرح نماز پڑھنے پر ملتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی مفلس بنے جب خدا کو پائے۔ دولت اپنی ذات سے بری نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب کے سب مقبول ہیں، لیکن ان میں مالدار بھی ہیں اور نادار بھی، لکھ پتی بھی ہیں اور کروڑ پتی بھی، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان جیسے بھی ہیں جن کا مذہب یہ تھا کہ اگر ایک وقت کا کھانا ہے تو یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے وقت کے لیے آدمی جمع کرے۔ تو جہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کرام موجود ہیں، وہاں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بھی ہیں جو لاکھ پتی اور کروڑ پتی لوگوں میں ہیں جن کی تجارت تھی۔ ان کی تجارت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا دی تھی، اور حال یہ تھا کہ ان کی تجارت کی کوٹھیاں روم، مصر اور شام میں جگہ جگہ بنی ہوئی تھیں، اور نفع کا مال جب آتا تھا یہ نہیں تھا کہ 10 آدمی لے کر آ جائیں، بلکہ اونٹوں پر لد کر آتا تھا اور فرماتے تھے کہ گھر میں ڈال دو۔ وہ اس قدر ہوتا تھا کہ غلے کے ڈھیر کی طرح ڈھیر لگ جاتا تھا۔ دولت کی یہ کیفیت تھی، مگر اس کے ساتھ قلب کی کیا کیفیت تھی؟ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مہمانداری کا یہ عالم تھا کہ 300 400 مہمان دسترخوان پر جمع ہوتے تھے۔ جب نعمتیں چنی جاتیں، دسترخوان سج جاتا اور کھانے کے لیے بیٹھتے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رونا شروع کر دیتے، بے اختیار دل بھر آتا اور فرماتے، اے اللہ، تیرے نبی کے دسترخوان پر کبھی ایک سے دوسرا کھانا جمع نہ ہوا، اور میرے دسترخوان پر اتنی نعمتیں، کہیں میرے جنت کی نعمتیں دنیا ہی میں تو ختم نہیں کی جا رہیں۔ یہ کہہ کر روتے، اتنا روتے کہ بے خود ہو جاتے۔
سارے حاضرین اور مہمان بھی روتے اور بے کھائے پیے دسترخوان اٹھ جاتا۔ رات کو پھر دسترخوان بچھایا جاتا، پھر اللہ کی ساری نعمتیں چنی جاتی۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پر گریہ طاری ہوتا اور کہتے، اے اللہ، مہاجرین اولین اتنی غربت اور بے کسی سے دنیا سے گئے کہ فاقے پر فاقے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غربت میں وفات پائی کہ کفن بھی پورا میسر نہیں تھا۔ اگر سر ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ آخر میں سر ڈھانپ دیا گیا اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال کر دفن کر دیا گیا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ حالت، اور عبد الرحمن بن عوف کا گھر پیسوں اور اشرفیوں سے بھرا پڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہیں دنیا ہی میں میری جنت کی نعمتیں تو ختم نہیں کی جا رہیں؟ پھر روتے، سارے حاضرین روتے، بے کھائے پیے دسترخوان اٹھ جاتا۔ 3 وقت کے فاقے اس طرح سے آتے تھے کہ دولت کا یہ حال اور قلب کا یہ حال۔ غرض اسلام دولت کا مخالف نہیں ہے، تمول کو برا نہیں کہتا، لیکن تمول سے اگر دل بگڑ جائے، اس دل کو اسلام برا کہتا ہے۔ دولت اس لیے نہیں ہے کہ دل کو بگاڑا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ صحیح دل رکھ کر اس کو صحیح مصرف میں لگایا جائے۔ تو آدمی کی دولت بری نہیں ہے، آدمی برا ہوتا ہے۔ آدمی برا ہے تو دولت بری ہو جائے گی، آدمی اچھا ہے تو دولت اچھی ہو جائے گی۔ سامان اپنی ذات سے اچھا یا برا نہیں، سامان والے کو دیکھو کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ وہ اچھا ہے تو سارا سامان اچھا، وہ برا ہے تو سارا سامان برا۔ لوگ خواہ مخواہ دولت کو برا کہتے ہیں۔ دولت بیچاری نے کیا قصور کیا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو دیکھے۔ دولت کی مثال، عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب مثال دی۔ فرمایا، دولت کی مثال ایک سمندر کی ہے اور انسان کا دل کشتی جیسا ہے۔ پانی اگر کشتی سے باہر رہے تو منزلیں طے کرے گی، اور اگر کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی بھی گئی اور کشتی والا بھی گیا۔ تو فرمایا، دولت ایک سمندر کی مانند ہے اور ہمارے دل کشتیوں کی مانند ہیں۔ اگر دولت دل سے باہر ہے تو پار لگا کے آخرت کے کنارے پر پہنچا دے گی، لیکن اگر دل کے اندر آ گئی تو دل بھی ڈوبا اور دل والا بھی ڈوبا۔ غرض دولت کی برائی نہیں کی، دولت کا محل بتا دیا کہ دل سے باہر ہاتھ پاؤں میں رکھو، کماؤ، کھاؤ، پیو اور خرچ کرو، لیکن رہنی چاہیے ہاتھ پیر کے اندر۔ دل کے اندر فقط محبت خدا بندی ہونی چاہیے، دولت کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کی رعایت، اور اگر تھوڑی طبعی طور پر محبت بھی ہو، آخر بالکل محبت کو کیسے دل سے نکال دے؟ کچھ نہ کچھ محبت ہوتی ہے، تو اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ بالکل محبت نکال دو۔ تمہیں طبعی طور پر محبت و تعلق ہے، لہٰذا رکھو، مگر وہ محبت اتنی نہ ہو کہ جب محبت خدا بندی کا مقابلہ پڑے تو یہ محبت غالب آ جائے۔ مقابلہ پڑے تو وہ محبت غالب رہنی چاہیے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تمہارے ماں باپ اور اولاد اور تمہارے بھائی بند اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ، تمہارے اموال اور تمہاری تجارتیں جن میں کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو کہ بازار کھوٹا نہ ہونا چاہیے، اور تمہاری وہ بلڈنگیں، اعلیٰ مکانات اور محلات جن سے تم راضی ہو، اور تمہارے قلوب میں کشش موجود ہے، اگر یہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں زیادہ محبوب بن گئے تو مصائب اور فتنوں کا انتظار کرو۔ اس میں بتلا دیا گیا کہ احبیت کی ممانعت ہے کہ بمقابلہ خدا زیادہ محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا تھوڑی بہت محبت ہو تو اجازت دی ہے، انسان کی فطرت ہے کہ اسے اپنے مال اور اپنی چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔
ہر انسان ولی کامل نہیں ہوتا۔ یہ پیغمبروں کے مقامات ہیں کہ ذرہ برابر قلب میں لگاؤ نہیں ہے۔ اولیاء کے مقامات ہیں کہ دولت یا مال سے ذرہ برابر لگاؤ نہیں۔ اب ہم اور آپ اس مقام تک کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبت رکھو، ہم نکالنا نہیں چاہتے، مگر مقابلہ پڑ جائے تو یہ دیکھو کہ محبت خداوندی کے مقابلے میں یہ مغلوب ہے یا غالب ہے۔ اگر غالب ہو تو پھر مصیبتوں کا انتظار کرو، اگر مغلوب ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ بہرحال اس کی گنجائش دی ہے۔ معلوم ہوا کہ دولت کے اندر رہ کر بلکہ دولت کی کچھ نہ کچھ محبت رکھ کے پھر بھی آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دولت اس سے چھینی جائے تب اللہ تک پہنچے، یہ اسی دولت کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنائے۔ حاصل یہ نکلا کہ عبادت کا لفظ سن کر یہ دھیان نہ جانا چاہیے کہ گھر بہار چھوڑ کر مسجد میں جاؤ، مسجد میں بھی خدا ملتا ہے، گھر میں بھی خدا ملتا ہے۔